عیدین کی نماز کا طریقہ کیا ہے، کیسے ادا کریں گے؟ اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا سب کچھ آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، امام کے پیچھے اگر امام بن کے پڑھا رہے ہیں تو مسئلہ بالکل الگ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں مختصر جو ضروری ہے وہ سب آپ کو بتا رہا ہوں، کب ہاتھ چھوڑیں گے، کب کیا کریں گے، نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے نیت سمجھیے۔ نیت کہتے ہیں دل میں سوچنے کو، زبان سے ادا کرنا، زبان سے بولنا کوئی ضروری فرض نہیں ہے، پھر بھی زبان سے بول دیں گے تو اچھی بات ہے۔ دل میں جو سوچ رہے ہیں وہی کافی ہے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی بولنا چاہیں تو کیا بولیں گے؟ اس طرح بولیں گے کہ میں 2 رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ کی، اگر بقرعید کی نماز ہے تو عید الاضحیٰ، اور اگر بقرعید کی نہیں ہے، عید الفطر ہے تو عید الفطر بولیے۔ میں 2 رکعت واجب نماز عید الفطر کی امام کے پیچھے 6 زائد تکبیرات کے ساتھ اللہ کے واسطے ادا کر رہا ہوں، میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیے۔ یاد رکھیے گا، اس میں اتنا ضروری ہے کہ آپ کے دل میں ہو کہ میں امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس آپ کی نیت ہو گئی، نماز ہو گئی۔ میں نے جو ابھی لمبا چوڑا اتنا جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اتنی لمبی نیت پڑھ کے آپ کو میں نے بتایا ہے، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ نہ واجب کہنے کی ضرورت ہے، نہ 6 زائد تکبیرات کہنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں۔ ہاں اتنا ضروری ہے آپ کے دل میں خیال ہو کہ میں عید کی یا بقرعید جو بھی ہے، عید کی نماز ہے تو عید کی نماز پڑھ رہا ہوں اور امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اتنا خیال ہو، آپ کی نماز ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہاتھ باندھنا ہے۔ ہاتھ باندھنے میں اتنا ضروری ہے خیال رکھنا کہ پہلے اللہ اکبر امام کہے گا، ہاتھ باندھے گا، اس کے بعد آپ امام کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے۔ اگر امام سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے امام پہلے اللہ اکبر کہے، اس کے بعد آپ کہیے گا۔ اب اس کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے تو فوراً ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ وہی ثنا جو عام طور پہ نماز میں پڑھتے ہیں، امام صاحب بھی یہی پڑھیں گے، آپ بھی یہی پڑھیں گے، آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا، اللہ اکبر آپ کو بھی کہنا پڑے گا اور آپ کو ثنا بھی پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد اب زائد تکبیرات شروع ہو جائیں گی۔ وہ کیسے؟ 6 زائد ہیں، 3 رکعت، تین تکبیر ایکسٹرا کہیں گے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں 3 تکبیر ایکسٹرا کہیں گے۔ اب 3 تکبیر ایکسٹرا کہنے کا وقت آ گیا ثنا کے بعد۔ کیسے کہیں گے؟ اب اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ اٹھائیے، چھوڑ دیجئے، پہلی تکبیر۔ پھر اس کے بعد 1-2 سیکنڈ کے بعد پھر امام صاحب دوسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے کان تک کہتے ہوئے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ دوسری تکبیر تھی زائد تکبیرات میں سے۔ پھر تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ یہ تیسری تکبیر جو زائد تکبیر ہوگی، اس میں ہاتھ باندھنا ہے زائد تکبیر میں۔ یاد رکھیے گا، پہلی تکبیر جو نماز شروع کرتے وقت کہے تھے وہ تو فرض ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ یہ جو ایکسٹرا تکبیر ثنا کے بعد ہم کہہ رہے ہیں 3 تکبیر، پہلی 2 تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے اور تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، چپ چاپ رہنا ہے۔ اب امام صاحب کا کام ہے، وہ کیا کریں گے؟ وہ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر زور سے قرات شروع کریں گے، الحمد شریف، پھر اس کے بعد سورہ وغیرہ، اس طرح چلے گا۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو قرات نہیں کرنی ہے، چپ چاپ رہنا ہے۔ اب امام صاحب جب رکوع کا ٹائم آئے گا تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جائیں گے، آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جائیے۔ اب رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ اگر آپ عظیم، عجیم، جیم سے یا زا سے کہہ دیتے ہیں پھر نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اسی لیے اگر آپ توا زوا جو ہوتا ہے، اگر اس سے کہہ سکتے ہیں، جیسے سبحان ربی العظیم، اگر بالکل صحیح تلفظ کر سکتے ہیں تو کریے، ورنہ آپ سبحان ربی الکریم کہیے تاکہ آپ کی نماز بچ جائے۔ اگر آپ کہہ سکتے ہیں صحیح سے تو کہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کہتے کہتے زبان پھسل گئی تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ صحیح سے تلفظ کر سکتے ہیں تو ضرور ادا کریے، یہی سنت ہے، سبحان ربی العظیم رکوع میں کرنا۔ اس کے بعد جب آپ رکوع میں تسبیح کہیں گے 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنا آپ کو موقع مل رہا ہے کہیے۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع سے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ بھی امام کے ساتھ، اگر آپ 2 مرتبہ تسبیح بول رہے ہیں چھوڑ دیجئے، وہیں سے امام کے ساتھ اٹھ جائیے۔ 5 مرتبہ کہنے کے چکر میں تھے، 4 مرتبہ بولے تھے، امام صاحب اٹھ گئے، وہیں چھوڑ کے سیدھا امام کی اتباع ضروری ہے۔ آپ کے لیے تسبیح سنت ہے اور یہ امام کی اتباع واجب ہے، لہٰذا تسبیح سے زیادہ واجب کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ سنت سے زیادہ واجب کا حق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب امام اٹھ گیا تو آپ کو بھی اٹھنا پڑے گا، آپ اٹھ جائیے۔
اب جب اٹھیں گے تو امام تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اٹھے گا، لیکن آپ کو سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا ہے، آپ کو سیدھے کھڑے ہو جانا ہے چپ چاپ۔ جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد۔ امام کو کیا کرنا ہے وہ چھوڑ دیجئے، وہ سب ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کیا کرنا ہے امام کے پیچھے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ کو ربنا لک الحمد کہنا ہے کھڑے کھڑے۔ اس کے بعد امام صاحب سجدے کو جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو آ جائیں گے۔ آپ بھی وہی امام کے پیچھے کہتے کہتے سجدے کو آ جائیے، ایک سجدہ کریے، سجدے میں وہی تسبیح جو سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں وہی پڑھیے گا، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ جو بھی آپ کو موقع ملے۔ اس کے بعد ایک سجدہ، پھر اس کے بعد بیٹھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، تو اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے لیے، ٹھیک ہے؟ عیدین کی 2 رکعت ہوتی ہیں، ان میں سے یہ جو ہے دوسری رکعت ہے، ہم پہلی رکعت پڑھ چکے ہیں 2 سجدے کے بعد۔ اب امام صاحب کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے قرات شروع کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد سورہ وغیرہ پڑھیں گے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اب آپ کو چپ چاپ کھڑے رہنا ہے اور سنتے رہنا ہے امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، غور سے سننا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت ہو تو آپ چپ ہو جائیے اور غور سے سنیے، اور آپ غور سے سنیے، یہی قرآن کا حکم ہے۔ لہٰذا امام صاحب جب قرات کریں گے تو آپ کو چپ چاپ رہنا ہے اور سننا ہے۔ اس کے بعد جب قرات مکمل ہو جائے گی، پہلی رکعت میں 3 ایکسٹرا تکبیر قرات سے پہلے تھی اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہوگی، ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹ کھڑے ہونے کے بعد قرات شروع کر دیں گے امام صاحب، آپ کو چپ رہنا ہے۔ قرات کا مطلب ہے سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنا، اس کو قرات کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک مسئلہ اور بیچ میں سمجھ لیجئے، آپ کو صرف قرات نہیں کرنی ہے۔ قرات کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ اعوذ باللہ بسم اللہ جو بیچ میں پڑھتے ہیں، یہ سب قرات ہے، تو قرات نہیں کرنی ہے۔ قرات کے علاوہ جو بھی اور کام ہیں، جیسے رکوع میں جو ہے جاتے وقت، رکوع کو جاتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، اسی طرح رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہنا ہے، سمی اللہ لمن آپ کو نہیں کہنا ہے بلکہ امام کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے تو ربنا لک الحمد ہے۔ اس کے بعد سجدے کو جانا ہے، سجدے کی تسبیح، التحیات وغیرہ سب آپ کو کہنا ہے، سب آپ کو پڑھنا ہے، صرف قرات نہیں کرنی ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے آپ کو، اور حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جو اب قرات دوسری رکعت چل رہی ہے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ ملائیں گے، آپ کو چپ چاپ سننا ہے۔ اس کے بعد جب سورہ ملا لیں گے، اس کے بعد اب 3 مرتبہ ایکسٹرا تکبیر کہنا ہے، 3 ایکسٹرا تکبیر۔ کیسے 3 ایکسٹرا تکبیر؟ بہت غور سے سمجھیے گا۔ قرات مکمل ہو گئی، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، لٹکا دیں گے، ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ پہلی تکبیر ایکسٹرا تھی۔ دیکھیے پہلی رکعت میں 3 ایکسٹرا تکبیر اور دوسری رکعت میں بھی 3، 6 زائد 6 ایکسٹرا تکبیر واجب ہیں، چھوڑیں گے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، اسی لیے واجب میں آپ کو یہ تکبیر آپ کو بھی کہنا پڑے گا۔ اگر امام کے پیچھے پیچھے صرف آپ ہاتھ اٹھاتے رہیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن واجب الادا اور نماز آپ کی بیکار ہو جائے گی۔ اسی لیے امام کے پیچھے پیچھے آپ کو بھی یہ تکبیر کہنا پڑے گا کیونکہ یہ تکبیر واجب ہے، 6 ایکسٹرا تکبیر، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے بعد سمجھیے، تو اب جو ہے بہت باریک ہے یہ مسئلہ، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اس میں۔ اس کے بعد پہلی تکبیر تو ہو گئی، امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ دوسری تکبیر ہوگی، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، یہ دوسری ایکسٹرا تکبیر تھی، دوسری رکعت کی دوسری ایکسٹرا تکبیر۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، یہ تیسری ایکسٹرا تکبیر تھی دوسری رکعت کی۔ 3 ایکسٹرا تکبیر ہو گئی، 6 تکبیر مکمل۔ اس کے بعد اب ہم تو کھڑے ہیں، ہم کو اب رکوع میں جانا ہے۔ اب ہم رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب اس تکبیر میں ہم کو ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ اٹھانا جو تھا وہ ایکسٹرا تکبیر میں تھے، 6 ایکسٹرا تکبیر میں، پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3 ہم تو کر چکے ہیں۔ لیکن یہ جو اب جو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع کو جا رہے ہیں، ہاتھ اس لیے نہیں اٹھائیں گے، یہ جو رکوع کو جانے کی تکبیر تھی ایکسٹرا تکبیر نہیں تھی، لہٰذا ہم جو چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جائیں گے، یہ چوتھی تکبیر رکوع کی تکبیر ہے، ایکسٹرا تکبیر نہیں ہے۔ اسی لیے اب رکوع کو جائیے، پھر رکوع میں وہی معاملہ جو رکوع میں ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ، پھر رکوع سے اٹھیں گے، سجدے کو جائیں گے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے اور دعائے معصورہ پڑھیں گے، سلام پھیر دیں گے۔ یہ آپ کی عید کی نماز یا بقرعید کی نماز مکمل ہو گئی۔ اگر عید کی نماز ہے تو نیت دل میں سوچیے گا میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے، اگر بقرعید کی نماز ہے تو دل میں سوچیے گا میں بقرعید کی نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، آپ کی نماز ہو گئی، گارنٹی دیتا ہوں، اور کئی حوالے کئی کتابوں کو دیکھنے کے بعد یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک پوائنٹ کی بات سمجھیے، کچھ لوگ اس میں کمنٹس کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے طریقہ حدیث کے خلاف ہے۔ دیکھیے گا، اگر آپ کو حدیث کا علم نہیں ہے تو یہ طریقہ آپ کو حدیث کے خلاف ہی لگے گا۔ حدیث آپ ایک طرفہ مت دیکھیے گا، حدیث کئی قسم کی حدیثیں ہیں، کئی طریقے کی حدیثیں ہیں، اسی لیے میں نے جو ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے
یہ طریقہ بالکل حدیث سے ثابت ہے. ابھی اگر کہیں گے پھر حدیث دو، اس کے لیے تو پھر لمبا وقت لگے گا. یہ ویڈیو آپ کو نماز کا طریقہ بتانے کے لیے ہے، حدیث کے ساتھ دلیل دے کر ایک ایک گھنٹہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں حدیث یہاں پر پیش کر کے ایک ایک گھنٹہ ٹائم نہیں لے رہا ہوں. ہاں اگر آپ اس پر تفصیل سے کلام کرنا چاہیں، جاننا چاہیں، تو ہماری ایک کتاب ہے، عربی میں کتاب ہے، اعلاء السنن، پڑھ لیجئے. پوری ڈیٹیلز اور پورا طریقہ دلیل کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، صحابہ کی زندگی کے ساتھ موجود ہے.